علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ایک جانکاری ہوئی، ایمان مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس کلمے کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ بہت سارے اس میں سے الفاظ نکلتے ہیں، اور ان سب پہ ہی اگر ہمارا عمل ہے تو سمجھو کہ ہمارا کلمہ جو ہے یہ صحیح ہے، اور اس پہ ہم پورا عمل کر کے ہی اپنے ایمان کو مضبوط اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جانکاری نہیں کی کہ اس کلمے سے کیا تعلیم دی جا رہی، کہاں تک ہمیں بتایا جا رہا کہ کن کن چیزوں پہ تمہیں ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے آگے کون سی تعلیم تمہیں حاصل کرنی ہے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تو سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ کی ذات عالی پہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا، وہ رسول ہی، اور جتنے بھی رسول آئے، جتنے پیغمبر، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ان سب پہ میں ایمان لایا۔ وہ والیوم القدر خیر ہی، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اس موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا۔ تو اگر ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پہ پختگی سے قائم ہو گیا تو سمجھ لو ہم پورے ایمان والے ہو۔ اور پھر آمنت باللہ کما ہوا صفات ہی، اور اللہ کی تمام صفات جتنی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، درخت ہیں، زمینوں سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیز اگنا ہے، پیدا ہونی ہے، پہاڑ ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور غیر اللہ کوئی اسے ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا۔ تو میں اس پہ ایمان لایا، اور اللہ کے جتنے بھی احکام اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک اللہ نے اپنے پیغامات، اپنے احکامات جو ہم تک پہنچائے ہیں، ان سب پہ میں ایمان لایا، اور اس کی تصدیق تو جو ہے زبان سے بھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر میں ایمان لایا، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے کہ ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لائے۔ تو اب سمجھیے کہ ہمارا ایمان جو ہے اب مکمل ہو گیا، اور ان پر ہمارا یقین اس قدر ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اس میں جھول نہ آئے، کہیں بھی اس میں لاپرواہی نہ ہو، اور اس سے ہٹ کے اور دوسری چیزوں پہ ہمارے یقین نہ قائم ہو جائے۔ تو اگر دوسری چیزوں پہ ہمارا یقین قائم ہو گیا تو سمجھ لو ہمارے ایمان میں ایک نقص پیدا ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کے دور میں ہمارے جو بچے ہیں، دیکھیے، انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، انجینئر بنیے، ڈاکٹر بنیے، ماسٹر بنیے، وکیل بنیے، یہ سب کچھ بنیے، لیکن اپنے ایمان کو سمجھیے۔ پہلی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لا کے انہیں پورا کرنا ہے، تاکہ ہم روز محشر کے دن سرخ روئی ہمارے سامنے آ جائے، ہم سرخ رو ہو جائیں، اور آخرت کی وبا سے، آخرت کی پریشانی سے ہماری مغفرت ہو جائے، اور ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں، جہاں کی زندگی دائمی ہے، وہاں نہ موت آئے گی، نہ بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، تو ہمیشہ تندرست رہے گا آدمی، بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، تندرست رہے گا،
یہ سب چیزیں جو ہے کبھی موت نہیں آئے گی، زندہ ہی زندہ رہے گا. یہ سب چیزیں جو ہے ان کے لیے اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری آخرت بھی سدھرے گی، آگے کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور ہم نے اگر محنت نہیں ان پہ کی تو بھائی یہ ڈاکٹری اور ماسٹری اور یہ انجینئری، یہ تو آنکھ میچتے ہی سب یہ ایک فن ہے، یہ تو ایک ہنر ہے. یہ ہنر جو ہے یہ دنیا کی دنیا میں رہ جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ان سے کوئی آخرت میں فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس جی.